سارا پاکستان تو اس سے ڈسکس کر رہا ہے کل کیا ہوگا. جو نیگوسیشن کمیٹی بیٹھ رہی ہے ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے ویسے، لیکن چلیں حجت کا اہتمام تو کل شروع ہو جائے گا. جو مذاکرات لگ تو یہ رہا ہے کہ مذاکرات اب بالکل محض ایک رسمی کاروائی رہ گئی ہے ان کا خاتمہ. یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں یہ ٹاکس حقیقتاً ہم آپ کو پہلے دن سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ ٹاکس کہیں نہیں پہنچیں گی. دے ول ڈائی اے نیچرل ڈیتھ، اور وہ بالکل نظر آ رہا ہے. آج باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا پی ٹی آئی نے کہ مذاکرات ختم. بیرسٹر گوہر صاحب نے اناؤنس کیا، پھر کچھ دیر پہلے عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی پوری آ گئی، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہے. اگرچہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کمیشن کی وجہ سے مذاکرات ختم کیے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو چھاپا پڑا ہے صاحبزادہ حامد رضا کے گھر اور مدرسے پہ، یہ شو کرتی ہے کہ گورنمنٹ دوغلا پن کر رہی ہے، اس لیے مذاکرات فوری طور پر ختم ہو جائیں گے. لیکن ہم آپ کو شروع سے ہی کہہ رہے تھے، پہلے سن لیں کہ گوہر صاحب نے کیا کہا، اور ہم تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے تھے مذاکرات نہیں چلیں گے، کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا، اور اس کی وجہ بھی شیئر کرتا ہوں میں آپ سے. دیکھیں، آج خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے. خان صاحب نے بڑا دو ٹوک آج اعلان کر لیا ہے کہ آج تک ہم نے حکومت کو اس سے پہلے ٹائم دے دیا تھا، 7 دن کا ہم نے ٹائم دے دیا تھا. یہ خان صاحب نے واضح کر دیا تھا کہ اگر کمیشن کا اعلان اسی دوران نہیں ہوتا تو ہمارے مزید راؤنڈز مذاکرات کے نہیں چلیں گے. آج خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ حکومت اعلان نہیں کرتی اور ابھی تک اعلان نہیں کیا. ہماری تو بڑی خواہش تھی کہ مذاکرات ہو اور مذاکرات آگے چلے. افسوس کی بات ہے حکومت کی طرف سے آج تک کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، لہٰذا خان صاحب نے آج مذاکرات کال آف کر لیے. خان صاحب نے کہا کہ اس کے بعد ہماری کوئی مذاکرات نہیں ہوگی. میں اسی پروگرام میں آپ کو بارہا پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ کیوں یہ نہیں چلیں گے، بلکہ شاید ایک آدھی سٹیٹمنٹ انہوں نے میری ٹیم نے رکھی بھی وہ بھی سن لیں. اور ایک اور خبر کہ جسٹس امین الدین کی خبر بھی جب میں نے دی تھی، ان دونوں کا خبروں کا آپس میں تعلق کیوں ہے وہ بھی میں آپ سے ابھی بات کرتا ہوں آپ سے. سارا پاکستان تو اس سے ڈسکس کر رہا ہے کل کیا ہوگا. جو نیگوسیشن کمیٹی بیٹھ رہی ہے ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے ویسے، لیکن چلیں حجت کا اہتمام تو کل شروع ہو جائے گا. جو مذاکرات لگ تو یہ رہا ہے کہ مذاکرات اب بالکل محض ایک رسمی کاروائی رہ گئی ہے ان کا خاتمہ. یہ جو ٹاکس ہو رہی ہیں یہ ٹاکس حقیقتاً ہم آپ کو پہلے دن سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ ٹاکس کہیں نہیں پہنچیں گی. دے ول ڈائی اے نیچرل ڈیتھ، اور وہ بالکل نظر آ رہا ہے. یہ کیوں ہم کہہ رہے تھے؟ اس میں انفارمیشن اسیسمنٹ دونوں تھی. دیکھیے، ٹاکس میں 3 پارٹیز تھیں. فوج سے چاہتی تھی پی ٹی آئی بات کرنا، بیکاز ان کا خیال ہے کہ صرف عمران خان کو اگر رہائی کا فیصلہ ہو، دوسرے کی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگی، وہ صرف فوج کرے گی. فوج اسٹیبلشمنٹ انٹرسٹڈ نہیں تھی خان صاحب سے بات کرنے میں. ان کا انٹرسٹ یہ تھا کہ معیشت چلے، حالات نارمل ہوں، سڑکیں گرم نہ ہوں. تو سڑکیں تو ٹھنڈی کر لی اسٹیبلشمنٹ نے اور گورنمنٹ نے یوز آف فورس ہے. پنجاب میں، اسلام آباد میں، سب میں ان کا مقصد نکل گیا. اگر ٹاکس کامیاب ہوتی تو یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہوتی، کیونکہ ان کے ایکسپینس پہ ہی ہونا تھا سب کچھ، اور جو جانا تھا ان کے ہاتھ سے جانا تھا. سو گورنمنٹ انٹرسٹڈ نہیں تھی کہ ٹاکس چلے آگے، اور اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت ضرورت نہیں ہے ٹاکس کرنے کی. میں ان کی سوچ کی بات کر رہا ہوں. اور خان صاحب تو ظاہر ہے وہ تو ایک ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، وہ تو جن سے بات کرنا چاہتے تھے وہ انٹرسٹڈ نہیں تھے. اب ایک دم اچانک کیوں ہوا؟ یہ ہم نے کل بھی آپ سے بات کی تھی. اس وقت سین یہ چل رہا تھا کہ گورنمنٹ چاہ رہی تھی اس معاملے کو لٹکانا، تاکہ جو ایکسپیکٹڈ کہتے ہیں کہ شاید ٹرمپ صاحب یا ان کے قریب سے کوئی میسیجنگ آئے، کچھ آئے، تو یہ تاثر ہو کہ یہاں پہ تو بات چیت چل رہی ہے، حالات اتنے برے نہیں ہیں جیسے پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے. وہاں پریزنٹیشنز ہو رہی ہیں کانگریس مین کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ، تو لگتا ہے کہ یہاں فل آمریت ہے. تو اگر ٹاکس چل رہی ہوں تو وہ امپریشن نیگیٹ ہوتا ہے. اور یہ بھی عمران خان صاحب کو پیغام پہنچائے گا کہ اگر آپ یہ جعلی ٹاکس میں رہتے ہیں تو پھر ہمارا وہاں پہ آرگومنٹ بڑا کمزور ہوتا ہے. اور شاید اسی لیے آج خان صاحب نے ختم بھی کیا تو ایون کمیشن کی بات پہ ختم نہیں کیا، انہوں نے کہا بس یہ چھاپا پڑ گیا، ختم ہو گیا. سو یہ ایک نان سٹارٹر تھا.